سے بنے بنائے منصوبے کا اشارہ دیتی ہے۔ The Senate of Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations, emphasizes that killing of innocent civilians is contrary to the values upheld by Pakistan, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack of 22nd April. मोदी हुकूमत जंगी जनून में पागल। ज़राए के मुताबिक जम्मू जेल मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी और जबरी तौर पर हिरासत में रखे गए 2 से 3 पाकिस्तानी शहरियों को जेल से गायब कर दिया गया। इतलात के मुताबिक इन गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए जाने वाले पाकिस्तानियों को किसी भी मज़मूम कार्रवाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय फौज और पुलिस पहले भी मुतअद्दिद बार फेक एनकाउंटर्स करने की वजह से बदनाम ज़माना है। कई फेक एनकाउंटर्स पहले भी मंजर आम पर आ चुके हैं। इन मासूम लोगों को गैर कानूनी तौर पर मारना, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मुर्दे में जान डालने की या इस तरह की कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोशिश की जा सकती है। मीटिंग खत्म हुई तो उनकी तरफ से एज यूजुअल बड़े अजीब किस्म के डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर यानी वाक़या उधर हुआ। سینٹ میں اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز نے اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے ہر فورم پر پاکستان کی مخالفت کی، پہلگام واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ بھارت نے بغیر کسی ثبوت پاکستان پر الزام لگا دیا، جو قرارداد ایوان نے پاس کی، یہ ہمارا فرض تھا۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کو مقدم رکھا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ پاکستان میری جان سے بھی قیمتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر مظالم جاری ہیں۔ پاکستان کو بدنام کرنے کی بھارت کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ ہماری جانب سے بھارت کو ایک ہی پیغام جانا چاہیے کہ بھارت نے پہلے دن سے ہی ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ بھارت کی پاکستان کو توڑنے کی خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ کلبھوشن یادو بھارتی دہشت گردی کی کھلی مثال ہے۔ دن جو ریزولوشن پاس ہوا ہے، اس میں بنیادی طور پہ اس ہاؤس کا ایک کلیکٹیو پیغام گیا ہے ہمارے دشمنوں کو، اور ہم دنیا کو بھی ہم نے اپنے نقطۂ نظر سے روشنا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے پہلگام میں انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں چیئرمین قائمہ کمیٹی دفاع فتح اللہ خان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں بھارت کی جانب سے پاکستان پر لگائے گئے الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد اور اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ کمیٹی نے اپنے اعلامیے میں زور دیا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر ہمیشہ خطے میں امن کے قیام کے لیے سنجیدہ کوششیں کرتا رہا ہے اور دہشت گردی کا خود شکار رہا ہے۔ تاہم اگر بھارت کی جانب سے کوئی بلا جواز اقدام کیا گیا تو پاکستان اس کا مناسب اور مؤثر جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اجلاس نے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی، اٹاری بارڈر کی بندش، سفیروں کی واپسی جیسے اقدامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا کہ پاکستان نے بھارت کے تمام الزامات مسترد کر دیے ہیں۔ سندھ طاس معاہدے کے معطلی براہ راست جنگ تصور ہوگی۔ سندھ طاس معاہدہ بین الاقوامی بینک کے معاہدہ ہے۔ پاکستان میں بین الاقوامی اصولوں کے تحت کشمیر کا حل چاہتے ہیں۔ بھارت کے کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کا سارک معاہدے کے تحت پاکستان میں موجود بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹوں میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت۔ پاکستان کا سکھ یاتریوں کے علاوہ تمام بھارتی شہریوں کو پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کی گئی۔ Trade with India, including to and from any third country, through Pakistan is suspended forthwith. The National Security Committee underscored that Pakistan, its armed forces, remain fully capable and prepared to defend its sovereignty and territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its mired yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019.
पहलगाम फॉल्स फ्लैग वाक़े की हिंदुस्तानी पुलिस स्टेशन में दायर FIR ने मोदी हुकूमत को झूठा बेबुनियाद करार दे दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की FIR ने हमले को मशकूक बना दिया। पहलगाम पुलिस स्टेशन जाए वकुआ से 6 किलोमीटर दूरी पर है। FIA के मुताबिक पहलगाम हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा, जबकि हैरानकुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट में FIR दर्ज हो जाती है। 10 मिनट के अंदर अंदर FIR दर्ज होना पहले से बने गए मंसूबे का इशारा देती है। FIR से पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत नामालूम सरहद पार दहशतगर्द नामजद भी हो सकते हैं। FIR कहती है कि मुबैना दहशतगर्दों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई। मोदी हुकूमत जंगी जुनून में पागल। ज़राए के मुताबिक जम्मू जेल मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी और जबरी तौर पर हिरासत में रखे गए 2 से 3 पाकिस्तानी शहरियों को जेल से गायब कर दिया गया। इतलात के मुताबिक इन गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए जाने वाले पाकिस्तानियों को किसी भी मसूम कार्रवाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय फौज और पुलिस पहले भी मुतादिद बार फेक एनकाउंटर्स करने की वजह से बदनाम ज़माना है। कई फेक एनकाउंटर्स पहले भी मंजर आम पर आ चुके हैं। इन मासूम लोगों को गैर कानूनी तौर पर मारकर पहलगाम फॉल्स फ्लैग के मुर्दे में जान डालने की इस तरह कोई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भी कोशिश की जा सकती है। भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर फाश हो गया। मोदी सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में सरगर्म है। शहरों ने मोदी सरकार के प्रोपेगेंडे को रद्द कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक सज्जाद से, जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, भारत की जानिब से एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर में अपने अज़ाइम को छुपाने के लिए पुलवामा के बाद अब पहलगाम में भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से ये हमला किया गया है। मेरे साथ एक कश्मीरी नौजवान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक श्रीनगर मकबूजा कश्मीर से है। उनसे बात करते हैं कि इस टाइम कश्मीर की क्या सूरत हाल है और वो इसको किस तरह से देखते हैं। सर बताइएगा कि आप कश्मीर से, आपका ताल्लुक है श्रीनगर से, तो बताइएगा कि इस वक्त भारत के वहाँ के अज़ाइम क्या है, क्या अज़ाइम वो भारत के हैं? सबसे पहले तो मैं जो एक कीमती जानों का ज़िया हुआ है इसकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ। कश्मीर के लिए टूरिस्ट वाइज और बहुत से जो दूसरे हैं उन मामलात के भी ये कश्मीर के लिए बेहतर नहीं है। जो भारत के अज़ाइम हैं, भारत के अज़ाइम हमेशा से यही रहे हैं कि वो दहशतगर्दी उनका फैलाना है। आप सदर बिल क्लिंटन के जब दौरा हुआ था मार्च 2000 में, उस टाइम 35 से 36 सिखों का कत्ल हुआ था और उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे लगाया था। जब बाद में इसकी तहकीकात की गई थी तो उसमें भारत के खुद मुलव्विस होने के शवाहिद मिले थे। इसके बाद पुलवामा अटैक हुआ, इसके बाद आर्टिकल 370 का नफाज हुआ जिसमें इन कश्मीर के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको ज़ब्त किए गए। और जो ये पहलगाम वाक़या हुआ है इसमें भी भारत और रॉ ये खुद इसमें शामिल है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। मैं एक और बात करना चाहूँगा कि रॉ इंटेलिजेंस जो पाकिस्तान में भी बर वक्त कार्रवाइयाँ कर रही है। मैं एक नुमाइंदा शख्सियत इम्तियाज़ आलम शाह का नाम भी लूँगा जो शहीद कर दिए गए थे, उसमें भी उनके कत्ल में भी रॉ मुलव्विस थे। ये बताइएगा कि आपके रिश्तेदार उधर मौजूद हैं, कश्मीर में हैं, तो वहाँ पे जो अभी मसालिम की क्या सूरत हाल है और उनको किस तरह से डिप्लॉयड रखा गया है? मसालिम के जुल्म की ये सूरत हाल है कि हम अपने प्यारों से बात नहीं कर सकते। उनको एक जो प्रिजन सेल होती है कश्मीर अभी वो बना हुआ है। आपके टूरिस्ट वहाँ पे सेफ नहीं है। जो पहलगाम वाक़या हुआ है इससे आपको ये है कि भारत अपने ही लोगों को मरवा रहा है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे दे रहा है। जी बिल्कुल, आपने कश्मीरी एक जो नौजवान है जो वहाँ के ही सरजमीन के ही नौजवान हैं उनके आपने तासुरात सुने और वो कह रहे हैं कि भारत अपनी सिक्योरिटी की नाकामी को छुपाने के लिए हमेशा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता रहता है। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पहलगाम वाक़े पर भारतीय प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पहलगाम वाक़े पर भारतीय जारियत की शदीद मसम्मत की और सिंध में मुजव्वज़ा नहरी मंसूबे पर वजाहत पेश की। मुराद अली शाह ने कहा कि दुश्मन समझ ले हम उनका झूठ नाकाम
کرنا جانتے ہیں. پاکستان کے عوام اور حکومت اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کو ختم کرنے کی بات انتہائی خطرناک ہے، لیکن ہم ملکی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں آنے دیں گے. مجھے پہلے دن سے یقین تھا کہ نہریں نہیں بنے گی. جب تک اتفاق رائے نہیں ہوگا کوئی نہر تعمیر نہیں ہوگی. مشترکہ مفادات کونسل کی اہم میٹنگ 2 مئی کو ہوگی، جس میں سندھ کے پانی کے حقوق کا بھرپور دفاع کیا جائے گا. کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے. سینسٹیوٹی میں پھر آپ سے کہتا ہوں، کوئی نی جرک ریئیکشن مودی کی طرح کے سنتاس معاہدہ ختم، وہ نی جرک ریئیکشن جو ہے نا سیاستدان کبھی نہیں لیتا. سینسٹیوٹی کیا ہے کہ لوگوں کو ذہن میں یہ ڈال دیا کہ یہ سندھ کے حقوق پہ قبضہ ہونے جا رہا ہے. اس کو نکالنے کے لیے ضرور لوگوں تک جانا پڑے گا، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اسی لیے مہم پہ نکلے ہیں، لوگوں کی طرف جا رہے ہیں. ان کا پہلے سے مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ نہیں جی جب تک میں ہوں. صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ قوم سلامتی کمیٹی کے تمام فیصلے قوم کے دل کی آواز ہیں. پوری قوم سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور اقدامات کے ساتھ کھڑی ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ نے اہم ملاقات کی. ملاقات میں محسن نقوی نے پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کے تناظر میں تفصیلی بریفنگ دی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے صدر مملکت کو قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے بارے میں بریف کیا. آصف علی زرداری نے قومی سلامتی کمیٹی کے بروقت فوری اور دور اندیش قومی اقدامات اور فیصلوں کو سراہا. صدر مملکت کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کی ہے. پوری قوم سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور اقدامات کے ساتھ کھڑی ہے. بھارت کے بے بنیاد الزامات اور غیر منطقی اقدامات کا کوئی جواز نہیں بنتا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے. ادھر امریکہ نے کہا ہے کہ پاک بھارت معاملات کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے پریس بریفنگ میں کہا کہ جموں کشمیر کے معاملے پر فوری طور پر کوئی پوزیشن نہیں لے رہے. دونوں ممالک کے درمیان صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. بھارت میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں. امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے. حملے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. صدر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے یا نہیں، اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. پہلگام فالس فلیگ آپریشن سوشل میڈیا پر پاکستانی عوام کا بھارتی میڈیا کو بھرپور جواب. ذرائع کے مطابق پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے پر پاکستانی عوام کا بھرپور جواب. بھارتی میڈیا بھی پاکستانی عوام کی جانب سے ڈیجیٹل میڈیا پر منہ توڑ جواب کا معترف. بھارتی میڈیا نے پاکستانی عوام کے بھرپور جواب کو حسب روایت ڈیجیٹل وارفیئر قرار دے دیا. بھارتی چینل انڈین ٹوڈے کے مطابق پاکستان کا سوشل میڈیا سپیس کسی سے پیچھے نہیں ہے. انڈین ٹوڈے نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام ڈیجیٹل میڈیا پر پہلگام حملے کے بعد حاوی نظر آئی ہے. پاکستان کے مختلف صارفین نے مشترکہ طور پر بھارتی حکومت اور بھارتی فوج کے خلاف پوسٹ شیئر کی ہیں. سوشل میڈیا پوسٹوں میں پہلگام حملے کو فالس فلیگ آپریشن قرار دینے کی کوشش شامل تھی. مختلف ہیش ٹیگ جیسے پہلگام ڈرامہ ایکسپورٹ، مودی ایکسپورٹ انڈین فلیگز نے تیزی سے مقبولیت حاصل کی. Fake AI-generated videos, coordinated hashtag campaigns, Pakistan-based social media handles are flooding timelines with their own share of propaganda. Distorting facts. It's a digital warfare on their part.
پہلگام فالس فلیگ کا پردہ چاک کرنے پر آسام کا مسلمان رکن قانون ساز اسمبلی گرفتار۔ ذرائع کے مطابق بھارتی حکومت کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے مزید پردہ اٹھانا شروع۔ مودی سرکار نے پہلگام واقعے کی سچائی بیان کرنے پر مسلمان رکن قانون ساز اسمبلی کو گرفتار کر لیا۔ آسام پولیس نے MLA امین الاسلام کو پہلگام واقعے پر سچ بولنے پر گرفتار کیا۔ امین الاسلام کے بیان کے مطابق پہلگام حملہ بھارتی حکومت کی سازش ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امین الاسلام کا تعلق آسام کی سیاسی جماعت آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ سے ہے۔ آسام پولیس اور مودی سرکار سے امین الاسلام کا سچ برداشت نہ ہوا۔ سیاسی تجزیہ کار کے مطابق پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے اب حقائق سامنے آنے لگے ہیں۔ مودی سرکار نے ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کو نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ آسام کے MLA کا سچ بولا آغاز ہے۔ مزید لوگ مودی کے جھوٹ کا پردہ چاک کریں گے۔ پہلگام ڈرامے کے بعد بھارت میں کشمیری طلبہ نشانے پر، مودی راج میں کشمیری مسلمانوں کا جینا دوبھر ہو گیا۔ پہلگام ڈرامے کے بعد کشمیری طلبہ کے خلاف پرتشدد کارروائیاں کی گئیں۔ کشمیری نوجوانوں پر ہریانہ، UP، دھردوا، اتراکھنڈ میں تشدد کیا گیا۔ متاثرہ شخص نے کہا کہ چندی گڑھ میں کشمیری طالب علم فلیٹ میں بھارتی طلبہ کے ہاتھوں شدید زخمی ہوا۔ رات 3 بچے ہندو طلبہ نے زبردستی فلیٹ میں گھس کر حملہ کیا۔ ہم پر بری طرح تشدد کیا گیا، ہم کچھ نہ کر سکے۔ متاثرہ شخص کی دہائی، بھارتی شہریوں میں مقیم کشمیری طلبہ کو زبردستی گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ مالک مکانوں کے اقدامات پر طلبہ میں خوف، منظم دباؤ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی فالس فلیگ آپریشنز کے خلاف معروف شخصیات کا اظہار خیال۔ معروف پاکستانی گلوکار فاخر محمود نے کہا کہ پاکستانی پرامن، باوقار اور خود مختار قوم ہے، اپنی سیکیورٹی پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ سیاسی اختلافات ہر ملک میں ہوتے ہیں، لیکن ملکی سلامتی کے معاملے میں ہم سب ایک ہیں۔ سماجی رہنما انصار برنی نے کہا کہ ہم ایک حقیقت پسند قوم ہے جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ یہ تماشے صرف عالمی توجہ حاصل کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ عالمی برادری سے اپیل ہے کہ اب تو اپنی آنکھیں کھولے۔ معروف پاکستانی گلوکار احمد جازیب نے کہا کہ پاکستان ہماری امید ہے، یقین اور خواب ہے، اس کی حفاظت ہم اپنی جان دے کر بھی کریں گے۔ ایک پیسفل، ڈگنیفائڈ اور خود مختار قوم ہے اور اپنی سیکیورٹی پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ سیاسی اختلافات دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوں گے، لیکن جب بات ملک کی سلامتی کی ہو تو ہم سب ایک ہیں اور صرف ایک چیز اہم ہے اور وہ ہے ہمارا گھر پاکستان۔ ہم ایک حقیقت پسند قوم ہیں جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ یہ تماشے صرف عالمی توجہ حاصل کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ ہم سب پاکستانی مل کر اب عالمی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ اب تو اپنی آنکھیں کھولیے۔ پاکستان ہماری امید، ہمارا یقین اور ہمارا خواب ہے۔ ہم اس وطن کی حفاظت اپنی جان دے کر بھی کریں گے۔ اختلافات اپنی جگہ، لیکن پاکستان سب سے پہلے۔ پاکستان زندہ باد۔ مودی سرکار کی پالیسیوں کا نتیجہ مقبوضہ وادی اقتصادی بحران کا شکار۔ آرٹیکل 370 کی تنصیب کے بعد مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے سے معیشت تباہی کا شکار ہے۔ مقبوضہ وادی میں مواصلاتی بلیک آؤٹ سے لاکھوں افراد بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہیں۔ کشمیر چیمبر کامرس کے مطابق 2019 کے بعد سے زرعی مصنوعات کی ترسیل پر پابندیوں کے باعث معیشت کو 400 ارب روپے کا بھاری نقصان پہنچا۔ بھارتی پالیسیوں سے سیاحتی شعبے کو 100 کروڑ سے زائد کا خسارہ ہوا۔ تجارتی بندشوں سے کشمیری تاجروں کی آمدنی میں 60% کمی ہوئی ہے۔ زرعی مصنوعات پر پابندیوں نے کسانوں کو شدید مالی بحران میں دھکیل دیا ہے۔ تعلیمی اداروں کی بندش نے لاکھوں نوجوانوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا۔ مودی سرکار کی متنازعہ پالیسیوں سے سن 2019 کے بعد سے بے روزگاری کی شرح 20% تک اضافے میں ہے۔ بھارتی فوج کی مسلسل موجودگی مقبوضہ کشمیر میں معاشی ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ بھارت کی جانب سے وسائل پر قبضے اور نگرانی نے مقبوضہ وادی کو شدید معاشی عدم استحکام سے دوچار کیا ہے۔ کشمیری عوام تمام تر مشکلات کے باوجود اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے اور یہ مشکلات ان کی آزادی کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ پاکستانی تجزیہ کار نے انڈین میڈیا پر بیٹھ کر مودی سرکار کی بینڈ بجا دی۔ ارنب گوسوامی شو میں پاکستانی تجزیہ کار نے
ہندوستان کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دیا۔ احمد حسن عربی نے کہا کہ ہندوستان آج بھی مسلمانوں کی 1000 سال حکمرانی کی وجہ سے احساس کمتری سے نہیں نکل سکا۔ اگر بھارت نے آزاد کشمیر میں قدم رکھنے کی کوشش کی تو ٹکڑوں میں واپس جائیں گے۔ پروگرام میں ہزیمت اٹھوانے اور پاکستانی تجزیہ کار کو انڈین میڈیا پر بٹھا کر انڈیا ہی کی ذلت کرنے پر بی جے پی چلا اٹھی۔ بی جے پی کے انتہا پسندوں نے سوشل میڈیا پر ارنب گوسوامی پر FIR کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ پاکستانی فضائی حدود بند ہونے سے بھارتی ایئر لائنز کو شدید دھچکا۔ بھارت سے یورپ اور امریکہ جانے والی پروازوں کے دورانیے میں اضافہ کر دیا گیا۔ بھارت سے امریکہ اور یورپ جانے والی پروازوں کے درمیان ایندھن ٹکٹس بھی مہنگے کر دیے گئے۔ بھارتی ایئر لائنز کو منزل تک پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے اضافی وقت اور فیول بھی درکار ہوگا۔ پاکستانی فضائی حدود کو 5 بھارتی ایئر لائنز استعمال کرتی ہیں۔ 2 طرفہ پروازوں کی یومیہ تعداد 25 سے زیادہ ہے۔ بعض اوقات پروازوں کی تعداد 100 تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ شمالی امریکہ، برطانیہ، یورپ اور مشرق وسطی سے بھارت آنے اور جانے والی پروازوں کو بھی متبادل طویل راستے اختیار کرنا ہوں گے۔ پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے والی پروازیں ممبئی، احمد آباد، لکھنؤ، دلی، گوا اور دیگر شہروں سے آپریٹ کی جاتی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کا معاملہ پیچیدہ صورتحال اختیار کر گیا۔ توہین عدالت کی درخواست کس بینچ کے سامنے سنی جائے گی، اس پر تاحال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں راجہ رخسار احمد کی یہ رپورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی چیئرمین سے ملاقات کے کیس پر گزشتہ روز چیف جسٹس انعام امین مناس نے فائل واپس بھیج دی تھی، جس کے بعد کیس کی فائل رجسٹرار آفس کے مختلف برانچز میں گردش کرتی نظر آئی۔ پی ٹی آئی قیادت کیس کی سماعت مقرر کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود رہی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب قائم مقام چیف جسٹس کی عدالت میں پیش ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اور MNA علی محمد خان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پی ٹی آئی بانی سے ملاقاتوں پر پابندی کے خلاف معروف وکیل سلمان اکرم راجہ کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ عدالت سے اس معاملے پر پیش رفت کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ راجہ رخسار احمد، AGN نیوز، اسلام آباد۔ PP 163 لاہور کے علاقے گجمتے میں MPA عمران جاوید کی طرف سے کھلی کچہری کا اہتمام کیا گیا، جس میں علاقہ مکینوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ڈپٹی بیورو چیف AGN نیوز سے مدثر الوی۔ جی مدثر بتائیے گا۔ جی اس وقت ہم موجود ہیں PP 163 میں، اور یہاں پہ کھلی کچہری کا اہتمام کیا گیا ہے MPA میاں عمران جاوید صاحب کی طرف سے۔ حلقے کے مسائل سننے کے لیے ہیں، ان کے حل کے لیے اداروں کے اہلکار موجود ہیں، اور عوام کی بڑی تعداد جو ہے یہاں پہ موجود، ہمارے ساتھ موجود ہے میاں عمران جاوید صاحب۔ ان سے پوچھیں گے کہ علاقے کے مسائل کیا ہیں اور ان کے حل کے لیے کیا کریں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان ایک خوشحالی کے سفر پہ گامزن تھا 2015، 16، 17 میں، اور پھر ایک ایسے انسان کو مسلط کر دیا جس نے صرف ہمارے اس حلقے کو نہیں، پورے پاکستان کی تہس نہس مچا دی، کیونکہ وہ بیرونی ایجنڈے پہ آیا تھا۔ اس کے دور میں کشمیر کا سودا ہوا تھا، آج پھر عوام کی حکومت واپس آ گئی ہے۔ پاکستان کے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن میاں محمد نواز شریف کی حکومت ہے، اور آج پھر گلی گلی ہر کوچے میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، عوام کے مسائل حل ہو رہے ہیں، مہنگائی کو کم کیا جا رہا ہے، بجلی سستی کی جا رہی ہے۔ اور آج اس حریف نے، ہمارا جو روایتی حریف ہے بھارت، وہاں مودی جو بیٹھا ہوا ہے، اس نے کوشش کی کہ شاید وہ ایک غدار جس کے دور میں اس نے کشمیر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا میں پانی بند کر دوں گا۔ اس کو شاید وہ پانی تو بند دور کی بات ہے، جب وہ یہ سوچے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ہوائی رستے اور ہر چیز بند کر دیں گے۔ اور یہ پاکستان کی قوم، ان کے اندر جذبہ ہے، جذبہ شہادت بھی ہے، تو اور ہم پاکستان کو ایٹمی طاقت ہیں، اس کو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ جو باتیں ہیں، اس طرح سے یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے کہ وہ اس طرح بات کرے گا اور ہر چیز اس کے اشاروں پہ ناچے گی۔ ہمیں پاکستان کا جو قیام ہے وہ کلمہ طیبہ سے ہوا، اور اس کی حفاظت ہمارے اللہ تعالیٰ نے خود کرنی ہے، اور پاکستان کی قوم کرنی ہے، مسلمان بھائیوں نے کرنی ہے۔ اور اس ٹائم پاکستان کے اندر ایک بہادر جو ہے قیادت ہے، شہباز شریف صاحب کی شکل میں، نواز شریف صاحب
صاحب کی شکل میں، مریم نواز شریف صاحبہ کی شکل میں، اور آج تمام جماعتیں بھی اکٹھی ہیں. پاکستان کا ہر انسان آج اکٹھا ہے. تو اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو اس کو اس کا سخت سے سخت منہ توڑ جواب دیا جائے. جی بہت شکریہ میاں عمران جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ہے وہ قوم پوری طرح تیار ہے، کسی بھی انڈین جارحیت کو منہ توڑ جواب ملے گا. جی ٹھیک ہے، شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کے دیہی علاقوں میں غیر معیاری آئس کریم بنانے والی فیکٹریاں بچوں کی صحت کے لیے خطرہ بن گئیں. مضر صحت اجزاء کے استعمال سے بچوں میں ڈائریا اور دیگر بیماریوں کا پھیلاؤ. متعلقہ حکام خاموش تماشائی بن گئے. مزید تفصیلات جانتے ہیں فیصل سے. جی فیصل، اپڈیٹ کریے گا. جی بالکل، اگر بات کی جائے تو موسم گرما کا آغاز ہوتے ہی مشروبات اور آئس کریم کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر اگر بات کی جائے آئس کریم کے حوالے سے تو جو گھروں کے اندر فیکٹریاں ہیں ان میں جو آئس کریم تیار ہوتی ہے وہ انتہائی مضر صحت ہوتی ہیں. یہاں پر کلائمیٹس کا جو ہے وہ بدریگ استعمال کیا جاتا ہے، جس کو ہم جو ہے وہ میٹھا زہر بھی کہہ سکتے ہیں، جس سے نہ صرف بچوں کی نشوونما میں فرق پڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بچے مختلف بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتے دکھائی دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے جو گھروں میں یہ آئس کریم کی فیکٹریاں ہیں، ان فیکٹریوں میں جو ہے وہ آرٹیفیشل فلیور کے ساتھ ساتھ دیگر جو غذائی ترکیبی ہے وہ انتہائی مضر صحت ہوتے ہیں. جو پانی اس میں استعمال ہوتا ہے وہ فلٹر والا پانی نہیں ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر مختلف قسم کے جو ہے وہ چاکلیٹس بار جو استعمال کی جاتی ہیں وہ ایکسپائر ہوتی ہے. لیکن اس حوالے سے محکمہ فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ کارروائی کرنے میں ہمیں بالکل ہی جو ہے ناکام نظر آتی ہے. شہریوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ محکمہ فوڈ اتھارٹی اور ذیلی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گھروں میں تیار ہونے والی ان آئس کریم کے بارے پر خصوصی توجہ دیں اور وہ آ کے یہاں پر چیک کریں تاکہ جو بچے ہیں ان کو ڈائریا اور مختلف بیماریوں سے بچایا جا سکے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن میں اسسٹنٹ کی 99 اسامیوں کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا گیا. محکمہ پرائم اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور پنجاب پولیس کی اسامیوں کے تحریری اور حتمی نتائج کا بھی اعلان کیا گیا. سیکرٹری پنجاب پبلک سروس کمیشن افضال احمد کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. پنجاب پبلک سروس کمیشن کا سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن میں اسسٹنٹ کی اسامیوں کے حتمی نتائج کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کے 2 محکمہ جات کی اسامیوں کے تحریری اور حتمی نتائج کا اعلان کیا گیا. ترجمان پنجاب پبلک سروس کمیشن کے مطابق سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن میں اسسٹنٹ کے 99 اسامیوں پر 1 لاکھ سے زائد امیدواروں نے تحریری امتحان میں حصہ لیا تھا، جس میں 531 امیدوار تحریری امتحان میں کامیابی حاصل کر سکے تھے. تحریری امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والے امیدواروں کو PPSC کی جانب سے انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا. انٹرویو میں کامیاب ہونے والے 99 امیدواروں کی فہرست جاری کر دی گئی. اس کے علاوہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈیولپمنٹ پیٹریاٹ کی اسامی پر 1 امیدوار کامیاب ہوا ہے، جبکہ اسسٹنٹ پروفیسر اورل پیتھولوجی کے لیے 2 امیدوار سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. پنجاب پبلک سروس کمیشن کا پنجاب پولیس میں جونیئر ٹریفک وارڈن کی اسامیوں کا تحریری امتحان کا نتیجہ بھی جاری کر دیا گیا. پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے دلچسپ مقابلے جاری ہیں اور آج کے میچ میں جہاں شائقین کرکٹ نے اپنی ٹیموں کو بھرپور انداز میں سپورٹ کیا، وہیں سابق ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹر عرفان بھٹی نے بھی AGN نیوز سے گفتگو میں اپنی پسندیدہ ٹیم کے حوالے سے خیالات کا اظہار کیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں میاں انوار سے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے انٹرنیشنل کرکٹر جناب عرفان بھٹی صاحب، جو کہ 93-94 میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں ون ڈے کرکٹ میں.